السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 10 ایسے قدرتی طریقے بتاؤں گا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھا سکتے ہیں۔ ضیاء ہیلتھ انفو میں دوبارہ آنے پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ٹیسٹوسٹیرون کے اس ٹاپک پر ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم کو بتاتے ہیں کہ ٹیسٹوسٹیرون اتنا اہم کیوں ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ مسلز گروتھ کے لیے بہت اہم ہے، انرجی لیول کے لیے بہت اہم ہے، انرجی کو بوسٹ اپ کرتا ہے، موڈ ریگولیشن کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور سب سے بڑھ کر ہے مین سیکس کے لیے، مردانہ سیکس اور یعنی مردانہ طاقت کے لیے ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ کچھ لوگ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانے کے لیے بہت سی میڈیسن کا استعمال کرتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو اگر آپ میڈیسن سے بڑھاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ آپ کے گردوں پر، آپ کے لیور پر، اس کے منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو آج 10 ایسے طریقے بتاؤں گا، 10 ایسے کھانے، قدرتی کھانے میں آپ کو بتاؤں گا اور ایسے طریقے میں آپ کو بتا دوں گا جس سے آپ اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو یکدم انکریز کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ نیچرلی انکریز کر سکتے ہیں، اس میں کوئی میڈیسن کا کوئی رول نہیں ہوگا۔ پہلے نمبر پر ہے ہیلدی ڈائٹ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایسا بیلنس ڈائٹ کھانا ہے جس میں لین پروٹین ہو۔ لین پروٹین کا مطلب ہے جو کمزور پروٹین ہو، زیادہ پروٹین والی غذائیں نہیں، بلکہ جو لین پروٹین ہو، مثلا ایگز ہے، اور اس کے علاوہ یوگرٹ ہے اور ملک ہے، یہ لین پروٹین میں آتے ہیں۔ ہیلدی فیٹس آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ پلینٹی آف فروٹس، بہت زیادہ فروٹس جو ہے، جتنے بھی فروٹس ہیں اس سے، اور جو ویجیٹیبل ہے یہ تمام یہ اسینشل ہے پروڈکشن کے لیے، ہارمونز پروڈکشن کے لیے، یعنی یہ نیچرلی آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھاتے ہیں۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ ہے زنک سے جو رچ فوڈ ہے زنک۔ اس میں آپ کو زیادہ تر فائبرس غذائیں کھانی چاہیے، فائبرس جو فوڈ ہوتے ہیں زنک سے بھرپور ہوتے ہیں۔ ایسی غذاؤں میں جیسے سیب ہے، امرود ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے فائبرس جو فوڈ اس پر آپ نے توجہ دینی ہے۔ نمبر 2 پہ جو اسینشل ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایکسرسائز۔ یہ ایک گیم چینجر کی طرح کام کرتا ہے۔ کمبائن ریزسٹنٹ ٹریننگ جو ہے، ایروبک ایکسرسائز ہے، سوئمنگ ہے، واکنگ ہے، سائیکل ہے، ویٹ لفٹنگ ہے، یہ تمام چیزیں ٹیسٹوسٹیرون کو سگنیفیکلی بہت زیادہ بوسٹ کرتی ہیں۔ نمبر 3 پوائنٹس جو ہے وہ ہے نیند۔ اگر آپ کی سلیپ کوالٹی اچھی ہے، جتنی آپ کی سلیپ کوالٹی اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جائے گا۔ کم از کم آپ کو نیند جو کرنی چاہیے رات کو کرنی چاہیے، اور دن کو اگر آپ نیند کرتے ہیں تو اس سے آپ کے باڈی میں ہارمونز کا جو لیول ہے وہ اس سے نہیں بڑھتا، بلکہ نائٹ کا جو سلیپ ہوتا ہے وہ اس کی پروڈکشن کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ کم از کم آپ نے 7 سے لے کر 9 گھنٹے اچھی کوالٹی کی جو سلیپ ہے، نیند ہے، وہ آپ نے پورا کرنا چاہیے تاکہ آپ کا انرجی بوسٹ ہو جائے۔ 4 نمبر پر جو اہم چیز ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول کی وہ یہ ہے کہ آپ کرونک جو سٹریس ہے اس کو آپ نے ختم کرنا ہے۔ آپ کا جو سٹریس لیول ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ کم کرنا ہے، کیونکہ جب آپ سٹریس کرتے ہیں، تناؤ کا شکار ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، تو اسی دوران آپ کے باڈی میں کارٹیسول کا جو لیول ہے، کارٹیسول ایک ہارمون ہے جو کہ سٹریس کے دوران بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو یہ ٹیسٹوسٹیرون کے جو لیول ہے اس کو سپریس کر دیتا ہے۔ تو آپ نے سٹریس کو کم کرنے کے لیے ایسے ٹیکنیکس اپنانے چاہیے، جیسے میڈیٹیشن ہے۔ میڈیٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی بھی اچھے کام میں بھرپور توجہ سے وہ کام کر لیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے، لیکن پوری توجہ کے ساتھ آپ اس کو کر لیں تو یہ میڈیٹیشن ہے۔
اس کے علاوہ جو ڈیپ بریتھنگ آپ کا سٹریس لیول جو ہے یہ کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 5 نمبر جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہیلدی باڈی ویٹ کو مینٹین کرنا ہے۔ اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اور اگر آپ کے باڈی یعنی فیٹ بہت زیادہ ہے، آپ کی بلی پر، آپ کے پیٹ پر بہت زیادہ چربی چڑھی ہوئی ہے، تو ایکسس آف جو فیٹ ہے، باڈی فیٹ ہے، خاص کر جو ایبڈومن کے ارد گرد جو ہوتی ہے، یہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہت ہی زیادہ کم کر دیتی ہے۔ تو آپ نے اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ آپ اپنے باڈی سے جتنی بھی چربی ہے اس کے لیول کو آپ منیمائز کر لیں، بلکہ آپ اس کو ختم کر لیں، تبھی آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بڑھ جائے گا۔ 6 نمبر پر جو اہم ایلیمنٹ ہے وہ ہے وائٹامن ڈی۔ اگر آپ کے باڈی میں وائٹامن ڈی کی لیول پوری ہے تو یہ ٹیسٹوسٹیرون کے لیول کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ کے باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو یہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہت زیادہ نیچے لائے گا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانے کے لیے سورج کی روشنی کی طرف آپ جائیں، اور جہاں سورج کی روشنی زیادہ ہو وہاں آپ بیٹھیں اور اپنے وائٹامن ڈی لیول کو آپ مینٹین کریں، اس کو آپ انکریز کریں۔ آپ کی وائٹامن ڈی لیول بہت زیادہ کم ہے تو وائٹامن ڈی سپلیمنٹ آپ نے پھر یوز کرنے تاکہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول نیچرلی گرو ہو جائے۔ 7 نمبر پر جو نیچرل ریمیڈی ہے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو وہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ ہائیڈریٹ رکھیں، اپنے آپ کو آپ بہت زیادہ ڈی ہائیڈریشن سے آپ بچائیں۔ اگر آپ کے باڈی میں پانی کی کمی ہے تو اس سے کارٹیسول جو لیول ہے، جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا، تو یہ پھر آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو سپریس کر دے گا اور اس کے ٹیسٹوسٹیرون لیول پہ اس کے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون لیول کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے باڈی کو آپ ہائیڈریٹ رکھیں اور ڈی ہائیڈریشن سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نمبر 8 پہ جو ایلیمنٹ ہے وہ بہت ہی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ پروسیس فوڈ کو اور شوگر، جتنی بھی شوگر ہے اور پروسیس فوڈ ہے، جتنی بھی مٹھائیاں ہیں، چینی ہے، گڑ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کی انٹیک کو آپ کم کر لیں۔ جتنا ہو سکے آپ اس کو کم کر لیں، کاربوہائیڈریٹس کی لیول کو آپ کم کر لیں، کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ چینی استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ پروسیس فوڈ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی باڈی میں انسولین بہت زیادہ بڑھے گی، اور جب انسولین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو یہ انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے، اور جب انسولین ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے تو یہ آٹومیٹکلی ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہت زیادہ کم کر دیتا ہے۔ تو اس کی آپ کو چاہیے کہ اگر آپ ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ یعنی شوگر اور پروسیس چیزیں، کاربوہائیڈریٹس کے انٹیک ہے، اس کو آپ نے بہت ہی زیادہ کم کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ بہت زیادہ کم شوگر، پروسیس فوڈز بھی کاربوہائیڈریٹس ہے وہ آپ کم سے کم استعمال کریں۔ 9 نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بہت اہم ہے، وہ ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ وقفہ سے روزہ رکھیں۔ وقفے کا روزہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ دن میں اگر آپ بہت زیادہ کھا رہے ہیں تو آپ دن میں طبق کھانے پر آ جائے، یعنی وقفہ کریں، 6 گھنٹے بعد آپ کھانا کھائیں۔ اسی دوران آپ نے پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں استعمال کرنا، کھانے کی کوئی چیز بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے۔ اور اگر آپ یہ وقفہ 12 گھنٹوں تک لے جائیں، یعنی آپ صرف 24 گھنٹوں میں 2 دفعہ کھانا کھائیں، تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ اس کو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہتے ہیں، جو کہ آپ کے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بہت زیادہ انہینس کر دیتی ہے۔ 10 نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ٹیسٹوسٹیرون لیول بہت زیادہ نیچے ہے، بہت زیادہ کم ہے، تو آپ اچھے سے ہیلتھ کیئر جو پروفیشنل ہے اس کے ساتھ آپ کنسلٹ کریں اور ان سے باقاعدہ آپ ٹریٹمنٹ لیں کہ آپ کس طرح اپنے ٹیسٹوسٹیرون لیول کو امپروو اور انہینس کر سکیں۔ ہمیشہ کی طرح آپ کوئی بھی میڈیکل ٹپس
لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازمی بات کر لیں کہ آپ جو کچھ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں ہے. تو آپ اپنے پروفیشنل جو آپ کا ڈاکٹر ہے، آپ کا جو پروفیشنل ہیلتھ کیئر کنسلٹنٹ ہے، آپ ان سے لازمی بات کر سکتے ہیں، ان سے لازمی آپ مشورہ کر لیں. ہمارے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.